السلام علیکم ناظرین کرام. جب کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو بہت وعدے کرتی ہے. اب جب وہ جماعت جیت جاتی ہے، حکومت بناتی ہے، تو پھر توقعات یہ ہوتی ہیں کہ وہ وعدے کس حد تک پورے کیے. پی 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 کی حکومت کو قائم ہوئے 1 سال کا عرصہ گزرا ہے. ظاہر ہے کہ 1 سال کا عرصہ ایسا نہیں ہے جس میں تمام وعدے پورے کیے جائیں، لیکن کچھ ایسے وعدے ہیں جن کا ذہن میں تصور ہے کہ وہ جلد سے جلد پورے ہونے چاہیے. سیاسی وعدے، اس میں ایک وعدہ جمہوریت کی بحالی کا وعدہ. یہ ٹھیک ہے کہ اس حکومت نے پریس کو آزاد کیا ہے، عدالتوں پہ وہ دباؤ بھی نہیں رہا، انسانی حقوق بھی بحال ہوئے ہیں، لیکن کیا ابتدا ٹھیک ہوئی ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جس کے متعلق آج گفتگو ہوگی. اور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید افطار گیلانی، جو حکومت پاکستان کے لاء منسٹر ہیں اور منسٹر فار پروونشل کوآرڈینیشن بھی ہیں، اور میرے برابر میں ممتاز قانون دان اور سیاستدان بھی ایس ایم ظفر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ترقی پسند سیاستدان اور قانون دان بھی رسول بخش پلیجو صاحب ہیں. تو میرا ماض اس لیے کہ بات ذرا شروع ہو جائے، پھر سوال تو ظفر صاحب یا پلیجو صاحب ہی کریں گے آپ سے زیادہ تر. تو کیا خیال ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ جمہوریت کی بحالی کا جو ابتدا ہے وہ ہو گئی؟ امجد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے گزر کر ملک آیا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کسی شخصیت کے خلاف، لیکن حالات ایسے تھے کہ آئین نہیں تھا ملک میں، جو کہ ایک سپریم قانون ہوتا ہے ملک کا. اور آئین سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر شہری کو یہ پتہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی لائبلٹیز کیا ہیں. تو سب سے زیادہ مشکل جو ہمیں محسوس ہوئی اور آج بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہ یہ، اور میں اس میں صرف عام شہری کی بات نہیں کرتا، میرے اپنے کلیگز بھی بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آج ہم کیوں نہیں کر سکتے، کل تو یہ ہوتا تھا. تو ان کو یہی بات کہنا پڑتی ہے، اور جس کو آپ نے شروع میں کہا کہ وعدوں میں ہمارا ایک یہ وعدہ تھا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت میں ایک جمہوری نظام میں ہونا چاہیے. تو اس کو لحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بات کہنا پڑتی ہے اپنے دوستوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو سیاسی مخالف ہیں ہمارے، کہ جناب اب آئین اور قانون سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. تو مجھے کم از کم ذاتی طور پر اس حد تک تسلی ہے، اور حکومت کو بھی ہے، کہ اب یہ بات اس سال میں ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ بڑی ساری باتیں جو ڈسکریشنز میں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جو بعض وقت کہتے ہیں، ہمارے منسٹر صاحبان کہتے ہیں جی کہ ڈپٹی سیکرٹری کے لیول پہ ہو جایا کرتی تھی، ہمارے اپوزیشن کے بعد دوست کہتے ہیں یہ کام کیوں نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا. پہلے تب ہوتا تھا کہ کوئی ایک آئین نہیں تھا، ایک لیگل سٹرکچر نہیں تھا، ایک بیسز لیگل سٹرکچر کے. اب کم از کم وہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں ایک پرسیپشن کریٹ کر چکے ہوئے کہ اب آئین اور قانون سے باہر نہ ہم نکل سکتے اور نہ ہمیں نکلنا چاہیے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی مہذب معاشرہ دنیا میں سوائے قانون کی بالادستی کے کبھی ترقی نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا، 1 سال میں کچھ جو غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے تھی، ممکن ہے میں غلط ہوں، وہ ختم نہیں ہوئی. مختلف معاملات میں قانون سازی میں بھی ختم نہیں ہوئی، اور 8th امینڈمنٹ جس کا بہت وعدہ تھا کہ صاحب یہ تو فوراً ہی جائے گی، میرا خیال 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق تھی، بلکہ کنسنسس تھا ایک لحاظ سے ملک میں، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. بالکل انسانی سیاسی جو آزادی ہے اس کی شکل یہ ہے کہ کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی. خود آپ نے ان جماعتوں کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن کر لی جو آپ کے ساتھی جماعتیں تھیں آر ڈی میں. تو مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی اس غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہی کرتی ہیں، کم نہیں کرتی. ظفر صاحب، میں پہلے تو یہ عرض کروں امجد صاحب کہ یہاں جو ہم تینوں بیٹھے ہیں ہمارے درمیان ایک قدر مشترک ایسی ہے جس کا پہلے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم تینوں جمہوریت کے ساتھی ہیں. بالکل ہمارے خیال کے مطابق، بلکہ چاروں اگر میں آپ کو کمپیئر کر رہا تھا، لیکن 4.
اور ہمارے نقطہ نظر سے آمریت اور جمہوریت کی آپس میں تضاد ہے. اس لیے اس لحاظ سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمہوریت آئی ہے. لیکن جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو دراصل جمہوریت سے مقصد صرف جمہوریت کا یہ حاصل کر لینا کہ عامریت ختم ہو گئی اور سیٹ آف رولرز تبدیل ہو گئے اسلام آباد میں، یہ جمہوریت نہیں ہے. شاید جمہوریت ہوگی ان کے لیے جو آ گئے ہیں اور جو چلے گئے ہیں، لیکن جمہوریت کا اصل جو مقصد ہے وہ عوام ہے. عوام کی بھلائی، عوام کی بہبودی، عوام کو کوئی فائدہ پہنچے. اس لحاظ سے جب دیکھا جائے ایک سال تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف تعطل رہا ہے بلکہ کچھ ہم نیچے سلپ کر گئے ہیں. اور آپ اس کو اگر لفظ کو زیادہ سخت نہ سمجھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک سال سے سول وار ملک میں چل رہی ہے. بیانات کی سول وار، اعتراضات کا سول وار، نعروں کی سول وار، اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں اشتہارات کی سول وار، ادھر چلو ادھر چلو کی سول وار، چلو چلو کی سول وار. اس نے ملک میں ایک بخار سا پیدا کر دیا ہے. اور بجائے اس کے کہ جمہوریت معلوم ہو کہ اس کے آنے سے دنیا کو اور ہم لوگوں کو اور عوام کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں اسلام بدنام کر کے اس ملک میں خراب کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت جو آ گئی ہے، جس کا ہم سب چرچا کرتے ہیں کہ آ گئی ہے، وہ استعمال کرنے سے پہلے بدنام نہ ہو جائے. تو یہ پوچھنا ہے کہ 8ویں ترمیم کی بات شاہ صاحب نے دانشوروں کی ہے، وہ درست ہے. 8ویں ترمیم ہم دانشور مل کے فیصلہ کر لیں گے یا کچھ بات کر لیں گے اس پر. سوال یہ کہ جس کی آج آٹا مہنگا ہو گیا، جس کے لیے، جس کے بچے کو آج بھی اسکول میں داخلہ نہیں ملتا، جس کی بجلی اس وقت بھی درست نہیں آتی، ٹیلی فون کیا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ بجائے 4 جگہ جا کر مل جاتا ہے. ہم سب شاید متفق ایک اور بات پہ ہوں گے کہ کرپشن بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ وننگ دی الیکشن از ناٹ امپورٹنٹ، گورننگ دا نیشن از امپورٹنٹ. دی ٹیسٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی از گورننگ دا نیشن، دی ایسڈ اینڈ فائنل ٹیسٹ. سوال یہ ہے کہ بحالی جمہوریت میں اس ایسڈ اینڈ فائنل ٹیسٹ سے ہم نکلے ہیں کہ نہیں. میری اپنی رائے ہے کہ نکلنے کے بجائے فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. میں بھی کچھ عرض کر دوں چونکہ دو حضرات نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے تو تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ ساروں کے جوابات مشترکہ طور پر دے سکیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے، جہاں تک میں سندھ سے آ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کراچی سے آ رہا ہوں، تو جمہوریت ہمارے لیے ایک عجیب رنگ میں آئی ہے. ہمارے ہاں جمہوریت کے بعد لاقانونیت میں اتنا زبردست اضافہ ہوا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سندھ کو کسی نے الیکشنز کے بعد دہشت گردی کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے سندھ میں کوئی قانون نہیں ہے. عملاً یہ صورتحال ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ داخل نہیں ہو سکتا. ہم نے سنا ہے کہ وزیر کے کزن کو گولی مار دی گئی، وہ فریاد داخل کرنے گیا، معلوم ہوا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایگریمنٹ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مقدمہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ ہزاروں کلاشنیکوفز پکڑے گئے لیکن افسران نے قبضے کیا لیکن ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. یہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی آدمی گرفتار نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ کچھ بھی کرے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوا ہے، لوگوں پر قتل کے مقدمے تھے، ان کو بالکل اس طرح چھوڑ دیا گیا جیسے کہ سودے بازی میں آدمیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پولیٹیکل بارگیننگ اس قسم کی ہے کہ آپ کوئی بھی قتل کریں، لوگوں کو ماریں، گولیاں چلائیں، لیکن آپ ایگریمنٹ کریں تو پھر آپ پر کوئی قانون، یعنی ہمارے ہاں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی حکومت ہے نہیں، اور در حقیقت جو حکومت ہے وہ دہشت گردوں کی ہے. تو اس حالت میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کا نام لینا ہم لوگوں کے لیے ایک انتہائی بڑا مذاق بن گیا ہے اور بڑا بے رحمانہ مذاق ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. میں جمہوریت کے متعلق ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا مینڈیٹ لوگوں نے دیا پولیٹیکل پارٹیز کو جو آج تک 40 سال میں نہیں تھا. ایک تو ہم سیاسی طور سے بھی ہمارے ذہنوں میں بھی وہ بات ہے، کبھی ہم 60s کے اشرے کی طرف سوچتے ہیں، کبھی 70s کا اشرہ سوچتے ہیں، جو ابھی ریلیونٹ نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے. اور مجھے یہ سپلٹ مینڈیٹ اپنی نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے کے آئین کے نہ ہونے کے بعد ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک چیک سا ایک قسم کا ہے، پولیٹیکل چیک بھی ایک دوسرے پر.
باقی میں جمہوریت کو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ہنگامہ تو ہوتا ہے وہ، اور ہنگامہ نہ ہو تو جمہوریت کی خوبصورتی نہیں رہتی. اور یہی ہنگامہ اب جمہوریت کا یہ کہہ لینا اس لیے کہ بعض باتیں ابھی صحیح نہیں ہوئی، میں مانتا ہوں 1 سال کے عرصے میں ایک سپل اوور اتنے لمبے عرصے کا وہ آٹومیٹکلی 1 سال میں، غلط بات ہے کہ میں کہوں 1 سال میں مکمل طور سے ختم ہو جائے گا. لیکن سب سے جو اچھی بات جو میں کم از کم سمجھتا ہوں، جو پاکستان کے ہر شہری کو فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہر بات پہ اب کم از کم بات ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے. آپ ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، آپ ہم کھل کے ان باتوں کی اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاں غلطیاں، اور ہم مانتے ہیں اسی طرح ہم سیکھیں گے، اسی طرح چلیں گی حکومتیں. اور یہ طریقہ ہونا چاہیے. آج کی اسمبلی آپ دیکھیں، آج سے 2 سال پہلے کی اسمبلی دیکھیں. اسمبلی میں بسا اوقات میرے دوست ناراض ہوتے ہیں جی اسمبلی میں ہنگامہ ہو گیا. میں کہتا ہنگامہ ہونے دیں. یہ کوئی وائسرائے کے دربار ہال تو نہیں ہے کہ جو وائسرائے اندر گھسا اور بعد با ملاحظہ ہوشیار ہو کیا وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیں. جو ہمارے طریقے ہیں، جو ہمارا وتیرہ ہے، اب مثلا آپ کے سندھ میں جو سسٹم بھی ہے، گاؤں میں، پنجاب میں پنچایت کا فرنٹ ٹیم ہم جرگا کہتے ہیں. جرگوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم اونچی آواز سے بولتے ہیں، ہنگامہ بھی کرتے ہیں، لیکن مسائل آخر حل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کم از کم جمہوریت میں یہ ہے کہ سینس آف پارٹیسپیشن ہے سب کا. ایک راستے آپ اپنے حملے سرنی تعین کرتے چلے جائیں گے. جیسے ظفر صاحب نے فرمایا مہنگائی کا ہے، بڑی ساری باتیں وہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے، لیکن انڈیویجولی ایک ڈکٹیٹر کے ذہن سے یا ایک گروپ کے ذہن سے کبھی اچھی باتیں میں نہیں مانتا. یہ جو اسٹریٹ وزڈم ہوتا ہے بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، اور اسٹریٹ وزڈم ہمیشہ تھرو اپ ہوتا ہے انہی اداروں میں جنہیں ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. آج نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، ان میں یہی اسٹریٹ وزڈم کی ریپرزنٹیشن ہے. وہاں یہی جو آپ پہ باتیں فرما رہے ہیں، یہ باتیں روز وہاں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، اور ہمیں سنتے ہیں اور انہی باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ انہی باتوں کو لے کے چلیں. آپ سے سیکھیں، ظفر صاحب سے سیکھیں، امجد صاحب سے سیکھیں. اور یہی جمہوریت کی یہ اسپرٹ یہ ہے. سندھ میں عملہ قانونیت کے، بالکل ہم مانتے ہیں یہ باتیں کہ سندھ میں آج بھی حالات اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ تب کا سوچیں کہ ایک انسان، ایک ڈکٹیٹر، جس میں آج کم از کم آپ شکر الحمدللہ پہلی بار یہ نہیں سندھ میں کہہ رہا کہ جی فلاں صوبے کی فوج ہمیں مار رہی، آج اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تب بدقسمتی سے پلیج صاحب یہ وقت آ گیا تھا سندھ میں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، مجھے ڈر کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ نام لیے جاتے تھے کہ فلاں فوج ہمیں مار رہی ہے. آج کم از کم وہ نہیں کہی جا رہی بات. آج ایک سیاسی جھگڑے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں. کلام کروں گا جی. وہ فوج 10-15 دن، 1 مہینہ اس نے مارا، وہ جو 83 موومنٹ تھی، پھر مارتے تھے. آج ایک باقاعدے انڈکلیئرڈ فوج ہے، اباؤٹ دی لا ہے. وہ فوج تھی، اس پر ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ فوج مار رہی ہے، فلاں جگہ کی ہے. یہ فوج وہ ہے جس کو کسی نے ٹرین کیا ہے. 60,000 کلاشنکوف اس فوج کے پاس ہیں. وہ اباؤٹ دی لا ہے. قانون کو کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے. یہ صورتحال میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مارشاء اللہ سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ حکومت ہے ہر چند کہیں کہ ہے پہ نہیں ہے. یعنی وہاں حکومت ہی نہیں ہے، کم از کم ضیاء کی حکومت تھی. لیکن ہمارے لیے تو کوئی حکومت نہیں. ساری رات کلاشنکوف گولیاں چلتی ہیں حیدرآباد میں، بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور ایک دہشت گردوں کی ہے، پریس ان کے قبضے میں ہے. ایک لفظ پریس میں نہیں آ سکتا. پہلے ضیاء کے خلاف لوگ پریس میں لکھتے تھے نا، تو وہاں ہمارے یہاں پریس تو قیدی یرغمالی پریس ہے. نہیں، جیسے ایک اور عرض کر دوں گیلان صاحب کہ آپ نے باتیں بڑی خوبصورت کر جاتے ہیں جس سے اتفاق کرنے کو جی کرتا ہے، لیکن دراصل اس باتوں کے پیچھے جو چیز چھپا رہے ہوتے ہیں نا آپ، وہ اس کو قوم کے سامنے لانا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم جس ہنگامے کا ذکر کر رہے ہیں وہ گفتگو کا ہنگامہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی جوش و خروش ہو. ہم جن ہنگاموں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس سے خاندانوں کے لیے قیامت صغری آ جاتی ہے. اب ان کو ہم کہیں کہ بھائی یہ تو جمہوریت میں ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کے یہاں موت ہو گئی، آپ تباہ ہو گئے، آپ کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، آپ کے یہاں بم پھٹ گیا ہے اور سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں پڑ گئے ہیں، یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے حقیقت کی طرف آئیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، شیر شاہ سوری 2 سال میں گرینڈ ٹرنک روڈ بنا ڈالی. وہ پرانا زمانہ، اور اس زمانے میں سڑکیں کلکتہ سے لے کے پشاور تک کی بنائی جا سکتی. آج 1 سال سے حکومت ہے آپ کی اور کسی اور کی، کچھ تو عوام کے لیے دکھائی دے کہ یہ بن گیا عوام کے لیے، یہ کاروائی ہوئی جس سے عوام کو فائدہ ہوگا.
یہ نہیں نظر آیا سر. ایک مجھے بالکل نظر نہیں. قطع کلامی ہوتی ہے. مثلا یہ جو آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کی پریجو صاحب آپ نے, یا غیر یقینی صورتحال کی بات کی, تو اصل میں جو آمریت کا زمانہ نکلا ہے اس میں پبلک کا انیشیٹو ختم ہو گیا. مطلب کوئی پبلک اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ جا کے کہے کہ صاحب یہ خرابی ہے آپ ختم کریں. وہ انیشیٹو پولیٹیکل جو ہونا چاہیے تھا, ڈیموکریسی کی وجہ سے آنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. جب تک ڈیموکریسی پوری طرح لوگوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ صاحب آئی ایم اے پرسن, میں ہوں کسٹوڈین لا اینڈ آرڈر کا, اگر میرے حلقہ اختیار میں لا اینڈ آرڈر ختم ہوتا ہے تو میں جواب دوں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ نہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہی تو پیدا ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ 40 سال یہ کبھی احساس, ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بڑی بدقسمتی رہی ہے, اور شاید میری جنریشن بھی ذمہ دار ہے کہ ہم نے ہمیشہ, جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت ہوتی ہے صلاح مشورہ, جمہوریت ہوتی ہے کنسنسس, جمہوریت ہوتی ہے اجتماعی سوچ, اجتماعی فکر, اجتماعی فیصلہ. میں اس بات کو بہت ہی ملک قوم کے مفاد کے خلاف سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ اگر آرگیومنٹ بھی دیا جائے کہ جمہوریت سے کوئی نظام بہتر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ صلاح اور مشورے سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلے وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں. میں قطعا نہیں ماننے کے لیے نہیں تیار کہ ایک گروپ یا ایک انڈیویجول کا فیصلہ کسی زمانے میں بھی اس ملک, اب میں کانکریٹ بات کرتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک کسی انڈیویجول یا کوٹری کا فیصلہ کبھی جمہوری فیصلوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تکالیف جیسے ظفر صاحب نے فرمایا, بالکل تکالیف ہیں, لیکن کانکریٹ باتیں ابھی تو جو کہ جمہوریت کی ہو رہی تھی. اب شیر شاہ سوری کا سڑک بنا لینا, یا آگرہ میں مقبرہ بن, کتنے ہزاروں مزدور مرے اور کتنے کوڑوں سے کیا کیا, اور سارے کام چھوڑ کے ڈال دو اس پہ, اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کے بچے مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں. وہ اس لیے وہ زیادہ ریلیونٹ نہیں, کہ اس زمانے میں تو جو ایک فیصلہ کر لیتا تھا بادشاہ سلامت کی یہ کام کرنا ہے, تو سارا ملک ساری رعایا کا پھر نہ کوئی کام ہوتا تھا, نہ چین ہوتا تھا, نہ سکھ ہو. وہ اب نہیں, اور نہ وہ ہونا چاہیے. اب جمہوری نظام ہے. تکالیف جیسے آپ نے بھی کہا, سپل اوور, ایک تو کانشینشسنس, یہ بات بھی, یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑی اچیومنٹ میں تو یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جمہوری دوستوں کی یہ ہوگی کہ اس ملک میں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ جمہوریت کے بغیر اس ملک میں دوسرا نظام سوچا بھی نہیں جا سکتا. جیسے ہندوستان میں آپ دیکھیں, کل ٹربولنٹ سچویشن تھی, پتہ نہیں تھا کس کی میجورٹی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی خدا نخواستہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. یہاں روز آج بھی بدقسمتی سے, اور بڑے ذمہ دار سیاسی ہمارے دوست جن کے میں کم از کم بے حد احترام کرتا ہوں, وہ کھڑے ہو کے پریس سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جناب اگر ایسا ہو گیا مارشل لاء آ جائے گا. میں کہتا ہوں سب سے بڑا بات تو ہمارے ذہنوں سے یہ بات ساری قوم کو ایک دفعہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جمہوریت کیا ہے. جمہوریت کوئی ٹینجبل چیز تو نہیں ہے کہ گلاب کو پھول پڑا ہوا ہے. جمہوریت جیسے میں نے کہا, صلاح مشورے کو جمہوریت کہتے ہیں. صلاح مشورے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. پلیجو صاحب نے کہا, میں پھر وہی جواب دوں گا کہ آج پلیجو صاحب, آج جو بھی اگر سندھ میں ہو رہا ہے, آپ خود جیسے فرما رہے ہیں, سندھ کے لوگوں کی انٹرنل انفارچونیٹلی پولیٹیکل ڈائسینشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اسے اختلاف کرتا ہوں. سینٹر نے جان بوجھ کے دہشت گردوں کی ایک فوج مسلط کی ہے, کیونکہ ہم نے جمہوریت کی لڑائی لڑی تھی 83 میں, اس کی سزا دینے کے لیے ایسے عناصر کو جنرل ضیاء نے آرم کیا ہمارے خلاف. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا قصور آپ کا ہے, میں کہتا ہوں ہم سب جو اپوزیشن میں وہ ہیں, ہم سب پر یکساں ذمہ داری ہوتی ہے کہ جمہوریت کو فروغ دیا جائے, اس کو مضبوط کیا جائے. صرف آپ کی نہیں ہے, لیکن ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں آپ کے حصے کا. تو جنرل صاحب نے جو مہربانی کی اور یہ ایک فوج, ظفر موج تیار کی, ایک پرائیویٹ آرمی, ہمیں سزا دینے کے لیے, ہمیں تباہ کرنے کے لیے, ہمارا وجود ختم کرنے کے لیے, اس کے متعلق جو آپ کے فرائض تھے وہ آپ نے ادا نہیں کیے. باقی اصولی طور پر جمہوریت بہتر ہے, اس سے تو کوئی اختلاف ہم میں سے تو خیر کوئی نہیں. ایک پنچایتی سی بات اور کریں گے, ذرا موضوع تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. وہ یہ کہ عام طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں سے جہاں سے آپ اور ہم سب لوگ آئے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ خراب ہو تو بڑے بھائی کو پکڑتے ہیں کہ اس کا قصور ہے, وہ بھائیوں کو اکٹھا لے کر کیوں نہیں چل سکتا. اسی تصور کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے مرکز کی حکومت کو ہم بڑا بھائی سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کنفرنٹیشن پالیسی چل پڑی ہے, جو کہ ڈینائبل نہیں ہے, انکار نہیں ہو سکتا, اس کی ذمہ داری بالآخر یہ تصوراتی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے اور مرکز کی قوت کو دیکھتے ہوئے میں سمجھوں گا کہ مرکز پہ ہے. اور اس پہ جو نظر آتا ہے مجھے کہ ایک طرف بلوچستان, ایک طرف پنجاب,
اور اتنی تمام جھگڑے سینٹ، تو یہ سب بیک وقت سینٹر نے کیوں محاذ کھول دیے؟ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو جمہوریت ہے پولیٹکس آف کنسنسس ہے، پولیٹکس آف کنفرنٹیشن اور کمٹمنٹ نہیں ہے، بالکل مل جل کر افہام و تفہیم سے آگے بڑھنا ہے. تو یہ سال اگر افہام و تفہیم کے لیے صرف کرتے تو کہیں زیادہ اچھا ہوتا. یہاں آپ کی فیلئر آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ نہیں، ہماری، میں اسے فیلئر نہیں کہوں گا جی. ہم بدقسمتی سے وہ ایک فیئرز اس اسٹیبلشمنٹ کے، جو اسٹیبلشمنٹ یہاں چلی آ رہی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ، مجھے بھی ذرا کھل کے باتیں کرنا چاہیے، کہ ہمیشہ حکومتوں نے اپنے مخالفین کو بے عزت کیا، ان کی تضحیک کی، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو کوڑے مارے، ان کو پھانسی کی. آج میں ایک بات فخر سے کہتا ہوں ظفر صاحب، پلوی صاحب، مجھے فخر ہے امجد صاحب آج کہ آج پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی بار سے ایک سال میں ایک سیاسی قیدی ایم پی او یا ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت نہیں. اچھی بات، اور یہ 40 سال میں پہلی بار. اچھی بات، لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اپوزیشن برابر کی. نہیں دیکھیں ظفر صاحب، کبھی نہیں، اللہ کرے. میں جانتا ہوں، دیکھیں ظفر صاحب نے خود فرمایا کہ حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنا، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی معاملے کو حکومت کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس معاملے کو حل کریں. بس آپ 8ویں ترمیم کو لے لیجئے گا، اس میں اتنی قباحتیں، میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میں کم از کم ہم سمجھتے ہیں. باوجود اس کے آج تک ہماری اپروچ قطعاً یہ نہیں رہی کہ ہم 2/3 میجورٹی پیدا کریں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں. ہماری ابھی اس لمحے تک اپروچ یہ ہے کہ ہم اس میں کنسنسس لے کے آئیں. میں نے ابھی بھی ایک ایجیٹیٹ ہوا جی معاملہ آج پچھلے چند روز سے ویمن سیٹ کے متعلق، ہماری لیڈی ممبرز اور جو ایکٹیوسٹس ہیں پاکستان کی لیڈی جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امینڈمنٹ کیجئے. میں ابھی جی لیٹر لکھ کے آیا ہوں جو کل میں بھیجنے لگا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ، کہ آپ مہربانی کر کے آئیں، بیٹھیں، ہم مل کر بیٹھ کے اس پہ کنسنسس ایوالو کریں کہ اس کے امینڈمنٹ کو کیسے لایا جائے. تو ہماری اپروچ ابھی تک یہ ہے، بڑے بھائی کے بالکل تصور ہم مانتے ہیں. اسی لیے ظفر صاحب اتنی ہم برداشت کر رہے ہیں کہ آپ خود بتائیں، آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں رہیں گے، جب فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کو اس حد تک چیلنج کیا جائے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اگر ایک پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دیتا میں سمجھتا. کل پرسوں سے آپ نے اخبارات دیکھے، جو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب کے ڈپارٹمنٹس آر سیئنگ تھنگز، اور آپ میرے سے زیادہ قانون جانتے ہیں، میں زیادہ پولیس سب قانون جانتے ہیں، کون سا قانون ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے اس طرف سوچا بھی. ہم نے پھر بھی ان سے یہی استدعا کی کہ دیکھیں اس حد تک آپ نہیں جائیں کہ جہاں ڈپارٹمنٹ کی ایلیگیشن آپ پڑھیں اس اشتہار میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ ساری، اور وہ سب سے بات یہ ہے جو شروع میں نے کہا کہ ان کو وہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم بھی خدا نخواستہ اسی قسم کی حرکتیں کریں گے، اس لیے وہ ایک ڈیفنس میکینزم نے کریٹ کر لیا ہے کہ جی ہنگامہ کرو. میں یقین دلاتا ہوں جو موقع ملا کہ ہماری حکومت کا یہ پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہم کریں گے اس ملک میں وہ افہام و تفہیم سے کریں گے، جو بھی ہم کریں گے صلاح مشورے سے کریں گے. آپ جیسے لوگوں سے ضرور. آپ ہی کا تو بات یہ ہے کہ اس پہ زیادہ وقت صرف کر دیا ہم نے. کچھ اور باتیں بھی ہیں، مثلا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ قوانین آپ نے ایک سال میں کوئی اپنی اسمبلی میں نہیں بنائے، اور ایسے بنائے ہیں جو روٹین قسم کی چیزیں ہیں. آپ کی پرائرٹیز اپنی جگہ ہوں گی یقیناً کہ کیا قانون پہلے بنائے گا، کیا آپ نے وعدہ پورا کیا تھا، اس وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے قوانین آئے. لیکن نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے اس معاملے میں عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت تسلی بخش نہیں ہے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے کہ سینٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یا اتنی اکثریت اسمبلی میں نہیں ہے، یا آپ کو وقتاً فوقتاً اکثریت کے سلسلے میں اننرو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ قانون لا سکیں؟ نہیں، امجد صاحب بڑا اچھا سوال ہے. اور پرائیورٹائز جیسے آپ نے کہا، ہماری جو ترجیحات ہیں، ترجیحات کے مطابق ہم نے تقریباً وہ سارے قوانین جو ہم سمجھتے تھے کہ یکدم سے بنانا چاہیے، لیکن 2 دسمبر پچھلے سال کو پرائم منسٹر صاحبہ کا حلف اٹھا، اسی روز ہم نے پہلا قانون ایشو کیا، نوٹیفیکیشن وہ آرڈیننس ایشو کیا، بیکاز نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں تھی اور آرڈیننس بھی کوڈ ایشو، اور وہی طریقہ تھا جس میں ہم نے ریلیز کی وہ پولیٹیکل پریزنرز جن کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے، پریزنرز آف کانشنس جسے کہتے ہیں. پہلا قانون وہ تھا. اس کے بعد جتنے لوگ سروسز سے نکالے گئے وداؤٹ گیونگ دیم اینی اپرچونٹی، اس کے لیے ہم نے قانون بنایا، اور اس کے لیے ہم ٹرائبیونلز بنائے جو ٹرائبیونلز ابھی بھی بیٹھے کیسز سن رہے ہیں. اس کے علاوہ
यूनियन एक्टिविटी पे, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, कॉलेजेस में टोटल बैन सारे मुल्क में, उसको हमने हटाया, उसको हमने हटाया, उस कानून को हमने किया। उसके अलावा और जैसे आपने कवानीन बजे, बास कवानीन हम जो समझते थे कि बड़े अहम लॉयर्स का, जफर साहब पलेज साहब बैठे हैं, जफर साहब को ज्यादा इल्म होगा, लॉयर्स की पिछले 10-12 साल से एक डिमांड रही है कंसिस्टेंटली कि एक मशरूम ग्रोथ हो रही है इनके जर्नल्स में, कि जो जिसका दिल चाह छाप दिया, किसी जज ने 2 लाइन की जजमेंट दी, वो भी मैं फखर से फिर बात करता हूँ, कल उसको मुकम्मल, पहले चूंकि नेशनल असेंबली ने पास किया, कल सेनेट ने वो बिल भी पास कर दिया, वो भी पास कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बहुत अहम तरमीम हम ला रहे हैं जो कि नेशनल असेंबली ने पास कर ली, कि जी इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड फिक्स नहीं था कि जी एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हमने ये कर लिया कि 14 रोज के अंदर अंदर अगर किसी कोई मर्डर केस हो जाता है, डकैती हो जाती है, कोई हो जाता है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले तो उसको 14 रोज के अंदर अंदर रिपोर्ट, जैसे चालान कहते हैं आप समझते हैं, सबमिट करना चाहिए अदालत में। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं कर सकता तो अदालत को इंटरम रिपोर्ट देगा और उस इंटरम रिपोर्ट पे अदालत प्रोसीड केस चलाना शुरू कर सकेगी। आज तक ये कानून है कि जब तक चलान ना आए केस नहीं चल पाता। और कई बार ये हुआ है कि एक आदमी बेचारा 6 महीने, एक रोज भी किसी के कैद रहना मैं समझता हूँ बहुत जुल्म है। 6-6 महीने, 9-9 महीने पड़े हुए, और जब चलान सबमिट होता है तो 2 दिन की हेयरिंग के बाद कोर्ट समझता है केस कोई नहीं और उसकी एक्विटल हो जाती है। इस किस्म की कवानीन जमहूरियत की तरफ आ जाए, कवानीन की तो बड़ी फहरिस्त बना लेंगे। एक मुझे इजाजत नहीं, ये जो नजरबंदी की कवानीन है, आप सब उसके शिकार रहे हैं, हम भी रहे हैं, सारी दुनिया रही है। लेकिन जो ही गवर्नमेंट आती है, जेल में हम थे तो हम कहते हैं ये कवानीन आपके खराब क्यों हैं? वो कहते हैं जब आप पावर में आ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हम कैदी भी थे। इस सिलसिले में कोई आपने ज़हन में बात रखी है कि नज़रबंदी के कवानीन का कुछ किया जाए और कैदियों के मुतल्लिक कोई खुसूसी ऐसे कवानात की पास किए जाएं कि जिस तरह हम भेड़ बकरियों के तरह अंदर बंद रहते हैं और कोट लखपत में पड़े थे, सारी दुनिया रही थी, तो अब बाहर निकले हैं, वो एक इंसानों के, जानवरों के रहने की जगह के बदले एक इंसानों के रहने की जगह बनाई जाए और नज़रबंदी के कवानीन खत्म किए जाएं। इस पर आपके पास कोई प्रोग्राम है? मैंने कहा पहले साहब की नज़रबंदी कवानीन इंशाअल्लाह ये हुकूमत कभी, ये जो प्रिवेंटिव लॉज है इंशाअल्लाह ये हुकूमत कभी नहीं इस्तेमाल करेगी। हमने एक अपने साथ एक तहिया किया हुआ है कि एक हम इनको खुद ब्लैक लॉ समझ, जैसे आपने खुद फरमाया। बाकी जेल रिफॉर्म्स के मुतालिक हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी लगे हुए हैं। जफर साहब जैसे दोस्तों, आप जैसे दोस्तों से भी इस्तदा कर रहे हैं कि हाँ उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जेल रिफॉर्म्स के लिए, जेल में कैदियों के लिए और आम कैदी के लिए भी, सियासी कैदी और आम कैदी के लिए भी उसमें ऐसे कवानीन हम बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें ये होता है कि हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बड़ी सारी बातें। पहले साहब ये जो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर्स और स्टेट प्रिजनर्स के मुतालिक जो सेंट्रल डिफेंस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं, हाँ, उसके मुतालिक कवानीन बनाने का अख्तियार आपको है फेडरलिस्ट पे। जी, मेरा तो दिल ये है जी उन कवानीन को हम हटाएं, आप दुआ करें कि हम उनको गायब करें। आप कहते हैं इसमें फायदा ये होगा कि आप कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन होता ये है कि जब तलवार तो लटकी रहती है ना जी, तलवार तो लटकी आप ऐसा करते हैं, होता ये है कि जब कोई आप रिमूव कर देते हैं तो आने वाली गवर्नमेंट को फिर उनको स्टैट्यूट पर बुक पर लाने में बड़ी दुश्वारी होगी और बड़ी बदनाम होगी। ये आप खैर का काम करें, इनको स्टैट्यूट बुक से निकालें। मकसद क्योंकि एक बात को आगे चलाना है जी, तो मैं 1-2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। वक्त बहुत मुख्तसर रखा है इन्होंने इस गुफ्तगू के लिए। जमहूरियत को हम एक एटीट्यूड, एक लिहाज से सोच समझते हैं, और मैं उस मामले में 2 बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। इसका फायदा ये होगा बातें करने का कि अगर आज आप मुतफिक भी ना हो तो इस पर जाकर गौर कर सकेंगे, सोचेंगे। एक तो ये कि आपसे पहले एक वक्त में 8th अमेंडमेंट को सड़कों पर लाने की कोशिश की गई। आपने आज अच्छी बात की है कि नहीं, हम कंसेंसस से असेंबली में बात करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको छोड़कर मामला पहले सड़कों पर ले जाया जाए, पहले उस इंस्टीट्यूशन को हल न करने दिया जाए, ये गलत एटीट्यूड था। अच्छा है अगर आपने तरमीम कर लिया। आपके बयान को मैं आपकी हुकूमत का बयान समझते हुए बिल्कुल उस पर आपकी और तारीफ करूंगा कि ठीक है, इसको असेंबली में तय कीजिए। लेकिन अब एक दूसरा एटीट्यूड देखिए, आइन में लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुरी बात होती तो आइन में देने की जरूरत नहीं थी, आइन उसमें रखता है। अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो ही गया है तो उसको ये बताना या उस पर ये एहसास दिलवाना या अवाम में ये बात लेकर जाने की ये एक निहायत ही गलत काम है, ये मुल्क को तबाह कर देने वाली चीज़ है, ये एटीट्यूड जमहूरियत के मुताबिक नहीं है। इन चीज़ों को मैं आज सिर्फ इतना जिक्र करना चाहता हूँ कि एटीट्यूड चेंज करें, और ताकि फिर ये जिसे आप कहते हैं डिफेंसिव मेजर्स में
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को वो बातें ना करनी पड़े जिसको आप बुरा समझते हैं। ज़फ़र साहब, एक और ये बड़ी अच्छी बात आपने, हमारा बोझ बड़ा यूनिक सा है दुनिया की जमहूरियतों में। पाकिस्तान की जो हुकूमत इस वक्त की है वो ये है कि हम पर एक बहुत बड़ा बोझ ये है कि जो एक बड़ी फ्रेजाइल सी इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी, उसको हमें लेके चलना पड़ रहा है। हमें सबसे, अगर ये हमें यकीन होता हिंदुस्तान की तरह आज, या ब्रिटेन की तरह, या ऑस्ट्रेलिया की तरह, या यूनाइटेड स्टेट्स की तरह कि जी ये इंस्टीट्यूशन तो रहेगी हर सूरत, लोग बदलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो ज़फ़र साहब हमें कॉन्स्टेंटली थ्रेट किया जाता है, और उस तरफ से थ्रेट किया जाता है कि जिस तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस मूव किया गया, और ये रिकॉर्ड की बात है कि देखो जी कल आया मार्शल लॉ के परसों आया मार्शल लॉ। हमें तो ये धड़का लगा रहता है 24 घंटे में, अपनी फिक्र नहीं है। हमने ज़फ़र साहब कोई नहीं पता दूसरा लम्हा भी जिंदगी का है कि नहीं, हमको ठेके लेके नहीं आवे लोगों की तरह कि हम सारी उम्र रहेंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन की, जिसने आपने पलेजो साहब ने, अमजद साहब ने जैसे कहा कि हम चारों ने इसके लिए बहुत बड़ी तगोदाव की है, मैंने शायद थोड़ा अरसा किया, आपने बहुत बड़ी तगोदाव की किस किस्म के इदारे आए, लेकिन उसी तरफ से आज मैं बिल्कुल मैं आज सर नीचे झुकाऊंगा अगर उस तरफ से ये बात खड़े होकर असेंबली में कल कही जाए कि जिसने मार्शल लॉ का नाम लिया, या जिसने ये कहा कि इस निजाम को हम खत्म कर देंगे, तो वो बड़ी बुरी बात होगी। तो ज़फ़र साहब कत्तान कभी भी कोई किसी आईनी मामले में कोई इतराज नहीं करेंगे। इस ऐसे कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लाने की वकालत करना जुर्म करार दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही, अल्लाह करे जी। अब मैं तो बुलैद साहब आपके सजेशन को लेके जाऊंगा, और बड़ी खूबसूरत। आई एग्री। जिस तरह कई ममालिक में जंग की वकालत करना जुर्म है, बिल्कुल जी, इसी तरह ये बहुत कभी फेल है कि जमहूरियत के जमाने में बैठ के वकालत की जाए कि मार्शल लॉ जाए, तो शुड बी कंसीडर्ड ए हीनियस ऑफेंस। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई थिंक इट्स बड़ी अच्छी सजेशन है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में ये बात है। और दुख इसलिए होता है, हम जैसे ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए इतने लड़े हैं, आज इसलिए सिर्फ यानी फ्लोर ऑफ द असेंबली पे ज़फ़र साहब ये बात भी कही गई, और दुख होता है मुझे कहते हुए कि 8वीं तरमीम बहुत बुरी चीज है, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा बुरी है। अब देखिए, एक इदारे को, एक आइन को आप किसी शख्स या किसी एक ग्रुप से नफरत की वजह से आप उस गलत चीज को, गलीज तरामीम को रखना चाहते हैं, ये भी मैं कहता हूँ कौम की एक उम्मीद अफजा बात भी अर्ज कर दूं, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, और मेरा ख्याल है कि हम सबको यकीनन इस पर खुशी होगी अगर ये हम सबका अंदाजा हो जाए कि मार्शल लॉ की AYZ पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस मुल्क में अब मार्शल लॉ नहीं लगता, आपके मुंह में घी नहीं लगता। उसकी वजह अब हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। ठीक है, हमने 1, 2, 3 मार्शल लॉ खत्म करके बाकी तमाम दुनिया के मुकाबले में एक तारीख बना डाली है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ को फॉरेन एलिमेंट समझ के जिसम हमारा पॉलिटिकल कल्चर रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ तक कि मार्शल लॉ लगाने वालों ने भी ये कहा कि मार्शल लॉ लानत है। ठीक, यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा कि हम मार्शल लॉ को हटाएंगे, तो बगैर चारा न रहा उनके लिए। मार्शल लॉ की हामी कुव्वतों को ये एडवांटेज रहता है कि जब मार्शल लॉ होता है तो वो लोगों कहते हैं चुप करो, चुप करो, तुम नहीं बोलो। लेकिन जब जमहूरियत होती है तो फिर जमहूरियत की सारी कुव्वतों को वो जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये डबल एडवांटेज। बिल्कुल, उस वक्त जब इनकी बारी आती है तो कहते हैं चुप करो, खामोश, मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 1, मार्शल लॉ 2, मार्शल नंबर 3। लेकिन जब अवाम की बारी आती है तो कहते हैं जमहूरी हक ये भी दो, मैं अखबार भी छापूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं गालियां भी दूंगा, मेरा जमहूरी हक है, मेरे जमहूरी हक। एक मैं बात उनका ताल्लुक प्रेस से नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कंसेंसस की बात की और इफ़हाम व तफ़हीम की बात की, तो चैरिटी अगर घर से शुरू की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो कंसेंसस है, इफ़हाम व तफ़हीम है, हुकूमत के इदारों में क्यों नहीं? मसलन आपकी, सदर साहब की या और लोगों की क्यों कंसेंसस नहीं होता? आप लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के सिलसिले? नहीं अमजद साहब, बिल्कुल है कंसेंसस हमारी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वही 8th अमेंडमेंट पे आ जाते हैं कि ये जो मसलन ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अब 8th अमेंडमेंट 48 आर्टिकल 48 पहले बड़ा क्लियर था कि द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसको एक तो बाइंडिंग के लफ्ज ने उड़ा दिया। ठीक है जी, अब भी हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन यही थी कि जी इस आइन के तहत, इस आइन का स्ट्रक्चर परमिट ही नहीं करता ऐसी हुकूमत जिसमें वजीर आजम ना हो।
حاجی سیف اللہ کیس میں ہماری بدقسمتی ایک ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے لمنی میں ایک ججمنٹ دے دی ججز کے معاملے میں کہ جناب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر کے ہونے کی بھی. اب وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب یہ کہتا ہے کہ میں سٹیزن ہوں اس کنٹری کا, اگر صدر بھی ہوں تو میں قوانین کا پابند ہوں. یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو آرٹیکل 201 کے تحت میں نے فالو کرنی. اب اس کو آپ راستے سے میرے ہٹائیں, جو بالکل صحیح بات انہوں نے کہی. حکومت کا قطعاً ہمیں تو دھیان بھی نہیں تھا, لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں میں کچھ نہیں کہتا, میں جہاں تک ہے میں بالکل آئین اور قانون کا احترام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جمہوری نظام پارلیمنٹری نظام چلے, لیکن یہ ایک راستے میں میری بات حائل ہے, اس کو لے کے ہمیں جانا پڑا. اور میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو. یہ ہوگا تھوڑا عرصہ, اس لیے ہوگا کہ اتنی ڈسٹورشنز آئی ہوئی ہیں ہمارے آئین میں. مجھے اب یہ میرا وہ فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا ہے, یعنی ایسے ایسے آرٹیکل, جیسے میں کہتا ہوں 4 آرٹیکلز حذف کر دیے گئے ہیں. اب اس میں اتنے امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں جی کہ مثلا پرائم منسٹر اگر کل نہ ہو تو کب پرائم منسٹر کا انتخاب ہو, there is no time frame given. پہلے تھا 14 روز کا. چیف منسٹر اگر کسی صوبے کا آج چلا جاتا ہے, کسی وجہ سے ویکنسی ہو جاتی ہے, کب چیف منسٹر آپ الیکٹ کریں گے, کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہوا. جو پہلے آرٹیکل 136 135 کلیئرلی کہتا تھا کہ دی الیکشن آف دا چیف منسٹر شیل بی ہیلڈ ود ان اے پیریڈ آف 14 days, 14 روز کے اندر اندر آپ نے انتخاب کرنا ہے. اب اگر ایک حکومت وہی کچھ گھپلے کرنا چاہے اور کل کسی چیف منسٹر کا عہدہ کسی جگہ خالی ہوتا ہے, پھر کون ہوتا ہے؟ گورنر بیکمز ان چارج انڈر دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف. اب گورنر کو انسٹرکشنز کون دیتا ہے؟ گورنر انسٹرکشن فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. اس قسم کی قباحتیں, اس لیے ان باتوں کو ہمیں, میں بعض جج صاحبان سے بھی کہتا ہوں بڑی معذرت سے کہ جناب ہمیں احساس ہے آپ پر اتنا بوجھ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن ان قباحتوں کو دور کرنے کا ہمارا چارہ کیا؟ اب ادھر پولیٹیکل کنسنسس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا, میں پھر آپ کی وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ ہر لمحے کنسنسس کی بات ہو رہی, قطع کلام ہوتا ہے. ایم آر ڈی میں ہم آپ کے ساتھ پوری طویل بھیانک رات جو تھی اس میں ساتھ, بالکل ساتھ تھے. حکومت میں آنے کے بعد آپ نے ایسا کیا کہ آئے تو یوں کہ گویا ہمیشہ تھے مہرباں, اور جو گئے تو گویا کبھی آشنا نہ تھے. آپ نے گھاسی نہیں ڈالا, اللہ نہ کرے. چلے ہم برے لوگ صحیح, ٹیلی فون نہیں کیا کہ بھائی مبارک ہو, وہ میں مانتا ہوں. آپ بھی ہمارے آپ کے ساتھ جیلوں میں تھے, وہ میں بالکل مانتا ہوں. ہم برے لوگ صحیح, لیکن آپ ہم نہیں کہہ رہے, آپ تو اصولوں کے لوگ ہیں. آپ نے تو جیسے ہم صاحب شروع میں کہا کہ ایم آر ڈی کو بھول جائیے. وہ جو ایک ہوئی تھی اے سی پی, آل پارٹی, اے پی سی, آل پارٹیز کانفرنس, جس میں ایم آر ڈی کے علاوہ, اور وہاں 1 point ڈیسیشن ہوا تھا, ریسٹوریشن آف 1973 کانسٹیٹیوشن. یاد ہے سر لاہور میں جو ہوئی تھی. ہم تو برے مانتا ہوں سر, لیکن یہ آپ لوگ تو نہیں برے, آپ تو بڑے. یہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا گیلانی صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, سب کی ہے. بس یہ اگر مان جائیں ذمہ داری محض کہہ دینا یہ حقائق سے بالکل انحراف ہے, سب کی ہے, ہر ایک کی ہے. ایک آدمی جو اسٹریٹ میں بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مستحق تھے ہم ایم آر ڈی والے. اب ہمارے ساتھ دوستی رکھتے تو آپ کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. یہ تو آپ لوگوں کے درمیان ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو جائے گی. نہیں گھنٹوں کیوں, اب بھی ہم کہتے ہیں کیا آپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ ایم آر ڈی کے ساتھ پھر وہی دوستانہ اور ساتھیوں والا بالکل ساتھیوں والا ایٹیٹیوڈ, اور آئیں اب مل کر سب اپنے وعدے. لیکن ایم آر ڈی نے جو وعدے کیے تھے ملک اور قوم سے, اب آئیں ان کو پورا. ہو سکتا ہے ایسے گیلانی صاحب, ہو سکتا ہے ایسے عناصر بھی ہوں جو آپ نہ چاہتے ہوں کہ آپ اور ایم آر ڈی اکٹھے ہو جائیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور کیا اس پر آپ غور کر رہے ہیں کہ جمہوریت میں جو تھے یا نہیں تھے, لیکن جو جمہوریت پسند ہے, جو جمہوریت میں نہیں تھے کسی بھی وجہ کی وجہ سے, ان سب کا ایک بہت بڑا ایک بلاک بنایا جائے جس میں سب ریسٹرینٹ کے ساتھ سب اپنی اپنی ذمہ داری حکومت پہ نہ چھوڑ دیں, نہ آپ ہم پر چھوڑ دیں. سب مل کے ہم یہ طے کر لیں, آپس میں ایک کنسنسس کریں کہ یہ کام کرنا ہے, اس حد سے نہیں پڑھنا ہے, اس لمٹ میں رہنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ضرور نہیں ہے کہ سب لوگ حکومت میں ہوں, لیکن ایک براڈ کنسنسس فار مینٹیننس آف انسٹیٹیوشن آف ڈیموکریسی, وہ کرنے پر آپ کوئی غور کر رہے ہیں, کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں. ہر وقت انیشیٹو کیا, ہر وقت کانٹیکٹ کی بھی کوشش کرتے ہیں, کانسٹنٹلی کانٹیکٹ کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بھی تھوڑا بہت علم اگر ڈائریکٹلی نہیں, ہمارے ساتھ تو کسی نے کانٹیکٹ چلتا ہوگا. ہم تو ایم آر ڈی کے ساتھ لڑتے رہے, اے این پی کے نمائندے کے طور پر میں تھا. آپ سب سے پوچھے ہم کہاں تھے, آپ نے ہم سے تو نہیں کیا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب ہم سے, لیکن جو اور ہیں سارے ہیں, نواب صاحب ہیں اور بھی سارے لوگ ہیں, آپ سب سے کانٹیکٹ کریں. ایک بار پھر جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک بڑی موومنٹ چلائیں, جس میں صرف حکومت صرف ایک فریق ہو, ہم سب اکٹھے ہوں, سب یہ سمجھیں کہ جمہوریت کو بحال رکھنا ہمارے لیے ایک ایلیمنٹری چیز, بنیادی. بالکل
بہت بہت شکریہ کیلانی صاحب آپ کا، پلیجو صاحب آپ کا، ظفر صاحب آپ کا. بہت اچھی یہ گفتگو رہی ہے، لیکن وقت کم تھا، یہ مجھے تسلیم ہے.